إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارک میں ارشاد فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ سورۃ مدنیہ ہے اور ان صورتوں میں سے ہے جو ہجرت کے بعد سب سے پہلے نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اصل میں چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے نبوت سے پہلے 40 سال اور 40 سال کے بعد جب نبوت ملی تو 13 سال مکی زندگی ہے. تو ان 13 سالوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک سے، اپنے قرآن پاک سے، اپنے نبی پاک پر ایسی آیات اتاری جن میں صرف عقیدے کی تعلیم تھی، جن میں صرف عقائد کے مسئلے تھے. مسئلہ توحید تھا، اس میں توحید الوہیت تھی، توحید ربوبیت تھی، توحید بالاسماء و صفات تھی. اسی طرح مسئلہ اثبات نبوت و رسالت تھا، اسی طرح مسئلہ اثبات معاد تھا. ان مسائل پہ زیادہ زور رہا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد دین کو استحکام ملا اور دین میں ثبات آیا. تو اب اللہ نے احکامات اتارنے شروع فرمائے. تو سب سے پہلی سورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے، جس کے اندر 1000 امر ہے، 1000 نہی ہے، 1000 خبر ہے اور 1000 حکم اور اسرار ہے. تو اس لیے یہ سورۃ البقرہ جو ہے سورۃ مدنیہ ہے. اور اس کے بعد اس کے پہلے حروف جو مقطعات ہیں اس کی ساری تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں. اور خلاصہ تفصیل یہ ہے کہ ان حروف کو آدمی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف منسوب کر دے کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کے کیا معنی ہیں اور ان میں کیا حکمتیں ہیں اور ان میں کیا اسرار ہیں. اور جتنے علماء نے اقوال بیان کیے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ایک کافی محنت ہے، استنباطات ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ الف لام میم یعنی اللہ عالم بمرادی، اللہ جانتے. اب فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب، ذالک اشارہ ہے، یعنی اشارہ کس کتاب کی طرف؟ یہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں. ھدی للمتقین، پہلی صفت یہ ہے کہ لا ریب فی، جس میں کوئی شبہ نہیں. اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. فرمایا ذالک الکتاب. تو یاد رکھیں ذالک جو ہے اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ بھی بعید کے لیے ہے، چونکہ اس میں اشارہ قریب کے لیے بھی ہوتا ہے اور بعید کے لیے بھی ہوتا ہے. یعنی کوئی چیز قریب ہو تو عام طور پہ کہا جاتا ہے ھذا الرجل، اور بعید تو کہتے ہیں ذالک. اور اسی لیے علماء قواعد کہتے ہیں کہ ھذا للقریب وذاک للمتوسط وذالک للبعید، کہ ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے اور ذاک متوسط کے لیے ہوتا ہے اور ذالک بعید کے لیے ہوتا ہے. یہ قواعد نحو ہیں، لیکن ایک دماغ میں رکھ لیں کہ یہ دنیا کے جتنے علوم ہیں یہ میرے اللہ کے کلام کے تابع ہو سکتے ہیں. اللہ کا کلام کسی کے تابع نہیں ہوتا. تمام دنیا کے قواعد خدا کے کلام کے تابع ہیں.
تمام دنیا نے ان سے استنباط کیا ہے، علم حاصل کیا ہے، اللہ کا کلام کسی کے تابع نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا ذالک الکتاب۔ اب علماء فرماتے ہیں جب کتاب موجود ہے قرآن تو پھر ذالک دور کا اشارہ کیوں لایا گیا؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا ھذل کتاب؟ تو یاد رکھیں پہلا جواب یہ ہے کہ ذالک بے معنی ھذا ہے، کبھی ذالکا استعمال ہوتا ہے، کبھی ھذا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہاں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن، تو ھذا کا استعمال آ گیا، حالانکہ سارا قرآن تو برازی جتنا اتر چکا تھا۔ اور یہاں فرمایا ذالکا، تو بعض علماء فرماتے ہیں ذالکا بمعنی ھذا، یا کہیں ھذا کا استعمال آ گیا، انہوں نے فرمایا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ذالکا بھی کہہ سکتے ہیں اور ھذا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ھذل کتاب، جیسے قرآن میں آتا ہے جب جن حاضر ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو انہوں نے بھی کہا ان ھذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور اسی طرح انہوں نے کہا تھا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تو اس لیے علماء ایک جواب تو یہ ہے کہ ھذا یا ذالک کا کوئی فرق نہیں بس، اور دوسرا جواب علماء نے فرمایا نمبر 2 نے کہا نہیں ذالک الکتاب، کیا معنی؟ سورت فاتحہ تو نازل ہوئی مکہ میں اور سورت البقرہ نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، تو جو چیز پہلے اتر چکی تھی اس کو تو گویا کافی وقت گزر گیا نا، کافی اس کے درمیان میں بود آ گیا، اور اسی فاتحہ میں ہم نے مانگا تھا اہدینا الصراط المستقیم، ہم نے جو دعا مانگی تھی اس دعا کو اللہ نے منظور فرما کے ہمیں قرآن عطا فرمایا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ میرا قرآن ہے۔ تو نے کہا کہ اشارہ اسی طرف ہے، ذالک الکتاب، وہ جو تم نے دعا مانگی تھی فاتحہ میں اہدینا الصراط المستقیم، تو نے کہا اس اعتبار سے ذالکا کا کہنا جو ہے وہ بھی درست ہے، کیونکہ ہم نے جو دعا مانگی تھی وہ سورت فاتحہ میں ہے، اور سورت فاتحہ بے اعتبار نزول کے اول ہے، اور پھر سورت فاتحہ جو ہے وہ مکی صورتوں میں ہے، اور سورت البقرہ جو ہے وہ مدنی صورتوں کے اندر ہے، تو اس لیے اب اس کی طرف اشارہ کرنا جو ہے درست ہے۔ یہ 2 جواب یاد رکھ لیں۔ اب تیسرا جواب علماء نے فرماتی ہیں ذالک الکتاب، اس سے پہلے کیا ہے؟ الف لام میم، بس کلام ختم ہو گیا نا۔ تو جب ایک کلام ختم ہو جائے تو گویا وہ کلام پہلے سے ہو گیا، گزر گیا۔ تو اب آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو ذالک کا اشارہ اسی صورت کی طرف ہے، اسی جو اللہ تبارک و تعالی اتار رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ مشار الیہ جو ہے وہ بعید لایا گیا، کیونکہ پہلا کلام گویا کہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اسی کلام اور اسی صورت کی اول کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تیسرا جواب علماء نے لکھا ہے۔ اور چوتھا جواب یاد کریں، علماء نے فرمایا ذالک الکتاب، انہوں نے فرمایا قرآن باعتبار ظاہر کے، باعتبار آیات و صور کے تو ہمارے پاس ہے، قریب ہے، لیکن جو اس میں اسرار ہیں، جو اس میں حکم ہیں، جو اس میں معانی ہیں، جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسرار و حکم رکھے ہیں، وہ تو اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ عام آدمی کیا، وہاں تو علماء بھی بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں۔ وہ تو ایک جیسے محاورات عرب میں کہتے ہیں کہ بحر بے کنار ہے، یعنی ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کہ 1400 سال گزر گئے لیکن آج تک دنیا اس کتاب کا مقابلہ نہ کر سکی، یعنی اپنے تو اپنے رہ گئے، دشمنوں نے بھی اعتراف کر لیا کہ ایسی کتاب نہ کبھی آئی ہے اور نہ آئندہ کبھی یہ کتاب اتر سکتی ہے۔ تو نے کہا باعتبار قرآن، باعتبار الفاظ کے، باعتبار اس موجود ہونے کے قریب ہے، لیکن اس میں جو حکم ہیں، جو اسرار ہیں، جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے استنباطات رکھے مسائل کے اور اپنے پاک نبی کو سمجھایا، اور اسی طرح پھر 1400 سال گزر گئے، آج تک علماء اس سمندر میں ڈوب ڈوب کے موتی نکال رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن قرآن کے معجزات اور موتی تو ختم نہیں ہوں گے۔
اس لیے آیا کہ ذالک مشاری نے جو ہے وہ بعید استعمال کیا گیا. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ پانچواں جواب ہو گیا. اور چھٹا جواب بھی علماء نے دیا. انہوں نے فرمایا چونکہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، سب سے پہلے اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ نے فرمایا یہ قرآن پاک ہے، عزت و عظمت والا، بزرگی والا. کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. اور لوح محفوظ کہاں ہے؟ او ساتویں آسمان پر. لوح محفوظ فرمایا لدینا، اللہ نے فرمایا ہمارے پاس کیا ہے؟ ام الکتاب، اس کے اندر وہاں قرآن پاک ہے. تو اب باعتبار لوح محفوظ پہ کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھانا چاہے کسی کو. تو پہلے قرآن محفوظ ہوا لوح محفوظ میں، اور پھر لوح محفوظ سے اتارا گیا باب العزت، بیت العزت میں، آسمان دنیا پر بیت العزت میں اتارا گیا. پھر بیت العزت سے 23 سال کی مدت میں میرے مدنی سرکار پہ اتارا گیا. تو اب اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، ایک ایسی کتاب ہم آپ کو دے رہے ہیں جو لوح محفوظ میں بھی ہے، بیت العزت میں بھی ہے. یعنی اس کا پہلا مقام جو ہے لوح محفوظ ہے، اور دوسرا مقام جو ہے وہ بیت العزت ہے، اور تیسرا مقام کیا ہے؟ فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اور تیسرا مقام کیا ہے؟ میرے مدنی محمد کا دل مبارک ہے، جہاں اللہ نے قرآن رکھا، لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کیا، پھر بیت العزت میں محفوظ کیا، پھر صدر محمد مصطفیٰ میں محفوظ کیا. آپ کے سینے میں اللہ نے خود قرآن کو جمع کر کے جما دیا، محفوظ کر دیا، اور ایسا محفوظ کر دیا کبھی بھولے بھی نہ. اس لیے فرمایا آدم تو بھول گیا، لیکن میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے ہم آپ کو جو قرآن پڑھائیں گے نا، سنقرئک کا فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا قرآن پڑھا دیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم خود چاہیں اور بھلوا دیں، وہ تو ہماری شان ہے نا، اللہ تو قادر ہے نا. لیکن آپ کو جو ہم نے پڑھا دیا ہے، کچھ ہو جائے آپ قرآن نہیں بھولیں گے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اندازہ کریں کہ کتنی مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن اللہ کا قرآن سینے میں محفوظ ہے. تو اس لیے اشارہ کیا گیا، فرمایا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب یہ چھٹا جواب ہو گیا. اور ساتواں جواب سمجھیں جو علماء نے لکھا، انہوں نے فرمایا اصل میں سورت البقرہ جو ہے سورت مدنیہ ہے، اور سورت مدنیہ کا کیا ماننا؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور ہجرت کے بعد میرے مدنی پاک کا مقابلہ جو تھا وہ یہود کے ساتھ تھا. کیونکہ مدینہ منورہ میں کون آباد تھے؟ یہودی آباد تھے. یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر تھے اور بنو قینقاع تھے. اسی طریقے سے کعبہ شرف جو ان کا سردار تھا، یہ بڑے بڑے قبائل تھے ان کے جو مدینے میں آباد تھے. اور یہ مدینہ منورہ میں کب آباد ہوئے؟ یاد رکھیں مدینہ منورہ کو ان کو وطن نہیں ہے. جیسے کہ اب یہود بے بہبود جو ہے نا، کہتے ہیں کہ اپنا نقشہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس میں دکھلاتے ہیں کہ مدینہ ہمارا علاقہ ہے اور ہمارا ملک ہے، اور خیبر. یہ بالکل جھوٹ ہے. اصل ان کی تاریخ کیا بتلاتی ہے؟ یاد رکھیں ہمیشہ کہ ان کی تاریخ یہ ہے کہ جب تبا آیا، تبا اکبر آیا، تبا جو یمن کے بادشاہ گزرے ہیں ان کو تبا کہا جاتا ہے، اور کئی تبابا گزرے ہیں، یعنی کئی بادشاہ. جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کا لقب ملتا تھا، اسی طرح روم کے بادشاہوں کو ہرقل کا لقب ملتا تھا، اسی طرح فارس کے بادشاہوں کو کسرا کا لقب ملتا تھا، تو یمن کے بادشاہوں کو تبا کا لقب ملتا تھا. تو وہ تبا گزرا جس نے سب سے پہلے اللہ کے کعبے پہ غلاف چڑھایا تھا. تو اس تبا کے بعد یہود جو تھے وہ شام سے اور ہجرت کر کے یہ آ گئے مدینہ منورہ میں، اس انتظار میں کہ یہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ اب زمانہ قریب ہے کہ ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و صحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. کیونکہ میرے پاک نبی کی نشانیاں تورات میں بھی تھیں، میرے مدنی پاک کی نشانیاں انجیل میں بھی تھیں، میرے مدنی پاک کی نشانیاں زبور و صحائف میں بھی تھیں. کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا، کوئی اللہ کا نبی ایسا نہیں گزرا جس نے آنے والے زمانے میں بشارت دی کہ ایک نبی پیدا ہوں گے، ایک نبی پیدا ہوں گے، تاکہ دنیا انتظار میں رہے کہ وہ آنے والا آ رہا ہے. اور پھر جب جتنے نبی آئے اور جانے کے لیے، اور میرے مدنی کو اللہ نے ایسی نبوت دی آئے تو چھا جانے کے لیے کہ قیامت تک کے لیے پھر نبوت جو ہے وہ محمد عربی کو ملی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو یہ یہود وہاں سے یاد رکھیں ہجرت کر کے اپنا ملک چھوڑ کے، ان کا ملک نہیں تھا مدینہ منورہ، بالکل یہ ابتدا سے بھی غدار ہیں اور آج بھی غدار و مکار ہیں. تو یہ وہاں طبا کے بعد ہجرت کر کے آئے، اور ان کا بڑے بڑے جو تھے ان میں کعب ابن الاشرف تھا، ان میں مالک ابن سیف تھا. تو یہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ جب نبی پیدا ہوں گے تو انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک آخری نبی پیدا ہوگا، نام اس کا محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مولدہ بمکہ تھا، مکے میں پیدا ہوں گے، اور اس کے بعد تھا کہ مہاجرہ یثربا، اور ان کی ہجرت کا مقام جو ہے وہ مدینہ منورہ ہوگا. تو یہ مدینے میں آ کے آباد ہو گئے تاکہ جب حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پر ہم ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے کے بعد جو ہے پھر ہمیں ایک طاقت ملے گی، ایک غلبہ ملے گا، اور اس نبی کے پیدا ہونے سے پہلے ہم اس مقام پہ موجود ہوں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے. تو اصل میں یہ اس لیے وہاں آئے تھے. لیکن جب میرے آقا پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اب پہلے جتنی نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ آ رہا تھا بنو اسرائیل میں، کیونکہ جتنے پیغمبر آ رہے تھے وہ بنو اسرائیل میں آ رہے تھے. سارے نبیوں کی آپ شان دیکھ لیں، حضرت اسحاق، اسی طرح حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت اسحاق، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر ان کے بھائی، اسی طرح سارا سلسلہ بنو اسرائیل میں تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا نا کہ ہم نے بنو اسرائیل کو کتنی بڑی فضیلت دی کہ ان کو اپنے زمانے میں سب سے افضل بنایا. اور اللہ نے فرمایا جعل فیکم انبیاء و ملوکا، اور ہم نے تم میں نبی پیدا کیے، اپنے انبیاء پیدا کیے، تمہیں بادشاہ بنایا، اور ایسی نعمتیں دی جو تم سے پہلے کسی انسان و جن کو ہم نے نہیں دی ہے. تو یہ اس زمانے میں اسی انتظار میں رہے. اب جب میرے مدنی کی پیدائش ہوئی تو حضور بنو اسرائیل کے بجائے ولد اسماعیل میں پیدا ہوئے، یعنی حضور اسحاق کی اولاد کے بجائے حضرت سیدنا اسماعیل. حالانکہ اسماعیل اور اسحاق کیا ہیں؟ بھائی ہیں، لیکن یہ تو بغض ہے نا، جیسے آج کل ہمارے یہاں بغض ہے. ورنہ مہاجر اور انصار کیا ہے؟ بھائی ہے. اور ہر مسلمان کیا ہے؟ بھائی ہے. لیکن جناب اللہ رحمت کرے، بھائیوں میں جتنی عداوتیں ہیں وہ آج غیروں میں بھی نہیں ہیں. تو ان کے دلوں میں بھی عداوت آ گئی، کہنے لگے ہائے انتقلت النبوت من ولد اسرائیل الی ولد اسماعیل، کہ ہائے آج نبوت جو تھی وہ منتقل ہو گئی، بنو اسرائیل کو محروم کر دیا گیا اور نبی آ گیا ولد اسماعیل میں. تو اور یہ بھی ان کو پتا تھا کہ حضور خاتم الانبیاء ہے، یہ بھی ان کو پتا تھا، کیونکہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کو ایسے پہچانتے ہیں، ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. یعنی تشبیہ مثال ہے کہ آدمی اولاد کے میں تو کوئی نہیں بھولتا نا کہ میرا بیٹا ہے، 10 ہوں، 2 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں. اندھیرے میں بھی بات سنے گا تو کہے گا میرا بیٹا بول رہا ہے. چل کے آ رہا ہوگا کہ ہاں جی معلوم ہوتا ہے، آواز پاؤں کی جو ہے نا میرے بیٹے کی معلوم ہوتی ہے. اس کو کھانسی بھی آ جائے تو کہہ دے گا کھانس تو میرا بیٹا رہا ہے. تو اتنا جیسے یقین ہوتا ہے، ان کو ایسے یقین تھا کہ سچا نبی جو ہے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا ہے. لیکن جب حضور آ گئے تو بغض آ گیا تو اب سب سے بڑے دشمن بنے محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور قوم جو ہے یہ ابتدا سے ہی لالچی تھی. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے آیات بدل ڈالتے تھے پیسے لینے کے لیے.
یعنی آپ اندازہ کریں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آج بھی انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ یہودیوں نے صرف 30 درہم لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا دیا۔ رشوت بھی کتنی لی؟ 30 روپے۔ یعنی اس زمانے میں درہم بڑا، بہرحال یعنی آج کے حساب سے بڑا 500 1000 بن جائے گا، تو 30 درہم رشوت لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے گرفتار کروایا۔ یعنی یہ ابتدا سے ان کی آیت تھی کہ پیسے لے لیتے تھے، اللہ کے آیات قرآنی کو بدل ڈالتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، آج بھی اگر آپ اناجیل پر نظر ڈالیں، آج بھی اگر آپ تورات پر نظر ڈالیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں آج بھی ایسی باتیں موجود ہیں کہ جو ایک شریف انسان پڑھ نہیں سکتا ہے۔ یعنی اس میں آج بھی لکھا ہوا موجود ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے زنا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ فرمائے، یہ اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے جس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہو؟ یہاں یہ لکھا ہو کہ انبیاء شراب پیتے تھے، یہاں یہ لکھا ہو نعوذ باللہ کہ انبیاء کا اپنی بیٹیوں سے ناجائز تعلق تھا، جہاں نعوذ باللہ یہ لکھا ہوا ہو کواکب اور صنم پرستی۔ اسی لیے خدا کی شان نے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی عظمت والی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو اب جناب مالک ابن سیف نے جب مخالفت کرنی شروع کی اور شکوک و شبہات ڈالنے شروع کیے، حضور کے بارے میں سیرت بدلنی شروع کی، حضور کے بارے میں صورت بدلنی شروع کی، تو اللہ پاک نے ان کے رد میں سورۃ البقرہ اتاری، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہود بڑے عالم بنتے ہیں، اپنے علم پہ ناز کرتے ہو تو بتلاؤ الف لام میم کا کیا ترجمہ ہے؟ جان سکتے ہو؟ کون جانے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ بتلائے۔ اور فرمایا جس کتاب کے بارے میں اور جس نبی کے بارے میں تم شبہات کرتے ہو، ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی شان والی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہودیوں کا رد میں آیا، کیونکہ حالانکہ یہود تو پڑھ چکے تھے نا جی اپنی کتابوں میں، انہیں تو بالکل پتہ تھا نا۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن سیدنا امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب، سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہا کریں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور جنہیں حافظ التورات کا لقب تھا، جنہیں تورات یاد تھی، تو ان سے پوچھا حضرت امیر المومنین نے کہ عبداللہ ابن سلام، اب تو تم اسلام میں آ گئے، تم نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تمہیں حضور کے بارے میں کوئی شبہ تھا، شک تھا یا یقین تھا کہ آپ سچے نبی ہیں؟ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ حضرت عمر، خدا کی قسم ہے واللہ نشک فی ابنائنا، خدا کی قسم ہے ہمیں اپنی اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن حضور محمد کی صداقت میں کوئی شک نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور کا نام آئے درود شریف پڑھ لیا کریں ایسا سے، اور پورا درود شریف نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ تو نے کہا کہ حضرت عمر نے فرمایا کیا مطلب؟ کہنے لگا عمر، اپنی اولاد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ایک عورت کی گواہی ہوتی ہے نا، اپنی بیوی کی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، پتہ نہیں کیا ہو، کون گارنٹی دے سکتا ہے عورت کی؟ تو اور تو کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتا کہ واقعی یہ 100% ہمارا بیٹا ہے اور ہماری بیوی نے کوئی غلطی نہیں کی ہوگی، خدا جانے نہ کی ہو، خدا جانے کی بھی ہو، تو کیا ثبوت ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں تو شبہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں تو ایک ایک وضاحت، ایک ایک علامت، ایک ایک چیز لکھی ہوئی تھی نا۔ میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے، میرے نبی کا نسب لکھا ہوا ہے، میرے نبی کا خاندان لکھا ہوا ہے، میرے نبی کا جائے مولد لکھا ہوا ہے، میرے نبی کے عادات لکھے ہوئے ہیں، میرے نبی کی صفات لکھی ہوئی ہے، میرے مدنی کی صورت لکھی ہوئی ہے، میرے نبی کا مقام ہجرت لکھا ہوا ہے، اور یہ ساری تفاصیر پھر میرے مدنی کے یار لکھے ہوئے ہیں، خلفائے اربعہ لکھے ہوئے ہیں، ابی بکر و عمر لکھے ہوئے ہیں، اصحاب رسول لکھے ہوئے ہیں، اور ان کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قسطنطنیہ فتح فرما لیا، ایک بوڑھا سا پادری آیا،
اور اس نے آ کر ایک کاغذ رکھا حضرت عمر کے سامنے. حضرت عمر رو پڑے اور فرمانے لگے لال عمر ولال ابن ہی، عمر اور عمر کے بیٹے کا یہ مال نہیں ہے. تو صحابہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بڑے پرانے دور کی بات ہے، ابھی ہم کفر کے زمانے میں تھے اور میں شام تجارت کے لیے گیا، تجارت کر کے ہم واپس آ رہے تھے اور مجھے کچھ اپنی سامان جو تھا وہ شام میں بھول گیا. میں قافلے کو چھوڑ کے اپنا سامان واپس لینے کے لیے گیا، اتنی دیر میں قافلہ نکل گیا، اب قافلہ مجھے ملے نہیں اور میرے پاس نہ زادرہ ہے نہ سامان ہے، اور سامان سارا میرا قافلے میں ہے، تجارت کا مال سب قافلے میں ہے. میں تھکا ہارا ایک مندر تھا، ایک گرجا تھا، اس کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری ایک پادری آ گیا. اس نے پوچھا کیا بات ہے، کون ہو؟ میں نے کہا مسافر ہوں. یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا بھول گیا ہوں، راستہ نہیں ملا، قافلے سے بچھڑ گیا. اس نے کہا اچھا میرے ساتھ اندر چلو. مجھے اپنے گرجے میں لے گیا، گرجے کا دروازہ بند کر دیا. اندر جب مجھے لے گیا تو ایک مٹی کا ڈھیر پڑا تھا اور وہاں ایک پھاوڑا لوہے کا پڑا تھا. تو کہنے لگا یہ پھاوڑا اٹھا لو اور یہ مٹی کا ڈھیر جو ہے یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ کہہ کر اور وہ چلا گیا اور دروازہ بند کر گیا. اور عمارت اتنی مضبوط تھی کہ نہ میں دروازہ توڑ سکتا ہوں نہ میں باہر نکل سکتا ہوں. میں حیران پریشان کہ کیا کروں اور میں کیوں مٹی اٹھاؤں، میں کو مزدور ہوں، اس کا نوکر ہوں. فرماتے ہیں میں چپ کر کے بیٹھ گیا. تو 2-3-4 گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ آیا اور آ کے دیکھا تو میں ٹیک لگائے ہوئے سو رہا تھا. تو اس نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگا تم نے کام کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا میں کو تمہارا نوکر ہوں کہ کام کروں. تو اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی، میں نے پھاوڑا مارا تو اس کو ختم کر دیا. پادری آگے حضرت عمر کا ہاتھ لگا ہو تو کفر مر جاتا ہے، پادری کی کیا طاقت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرب تو لوگ آج تک برداشت نہیں کر سکے. ان کی زبانیں کو ہزاروں سال گزر گئے، لوگ نام سن کے آج بھی چیختے ہیں اور تڑپتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اب یعنی 2 باتیں ہو گئی، ایک بچھڑا ہوا مسافر، ایک بندہ مر گیا ہاتھ سے اور ملک پر آیا، علاقہ پر آیا. میں وہاں سے بھاگا. اب دروازہ تو میں کھول سکتا تھا، چابی موجود تھی. دروازہ کھول کے میں بھاگا سفر کرتا رہا، بھٹکتا رہا، پھرتا رہا کہ کہیں کوئی جائے پناہ ملے. آخر تھک ہار کے ایک جگہ مجھے کچھ محفوظ مقام نظر آیا. میں وہاں جا کے بیٹھ گیا کہ چلو رات تو یہیں گزاروں اور جب دن ہوگا پھر دیکھا جائے گا. فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اور پادری آ گیا. انہوں نے کہا چلو ایک سے جان چھوٹی تھی، ابھی ایک اور آ گیا ہے. تو اور پادری آیا، اس نے آ کے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں مسافر ہوں اور مکے کا رہنے والا ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، قافلہ سے بچھڑ گیا ہوں. انہوں نے کہا اچھا آپ آئے میرے ساتھ چلیں. وہ مجھے اندر لے گیا، بٹھایا، روشنی کی اور بڑے غور سے میرے سر سے لے کر میرے پاؤں تک دیکھا اور پھر پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عمر. تو کہا باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا خطاب. پوچھا قبیلہ کون سا ہے؟ میں نے کہا قریش. کہا پیدا کہاں ہوئے ہو؟ میں نے کہا مکہ میں. پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، تجارت کرتے ہیں. اور کیا کام کرتے ہیں؟ کبھی یمن آ گئے، کبھی شام آ گئے. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے رات کو رکھا، مجھے کھانا کھلایا، میری بڑی خدمت کی اور میری بڑی عزت کی اور بڑا احترام کیا اور مجھے پوچھا کہ آپ کا قافلہ جو ہے کس راستے سے نکلا تھا؟ میں نے کہا فلاں راستے سے. اس نے کہا میں بڑے تیز رفتار گھوڑے آپ کے لیے مہیا کرتا ہوں اور اپنے ملازمین آپ کو ساتھ دیتا ہوں، کیونکہ قافلہ جو ہے وہ وجہ جماعت کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلے گا اور میرے گھوڑے جو ہیں وہ تو دوڑیں گے. آپ نے 2 آدمی جا رہے ہیں تو آپ کو قافلے میں پہنچا دیں گے، لیکن ایک کاغذ ہے، مہربانی کر کے یہ جو میرا گرجا ہے، گرجا اور اس کے علاقہ جو ہے یہ پٹے پر مجھے لکھ دیں کہ جب آپ یہاں بادشاہ بنیں گے تو یہ علاقہ مجھ سے نہیں چھینا جائے گا اور نہ مجھ سے ٹیکس لیا جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، میں ایک عرب آدمی ہوں، مکے میں پیدا ہوا، قریش کا ایک عام آدمی ہوں اور مجھے تو مکے میں بھی سردار بن جانے کا کوئی امید نہیں ہے اور تم مجھے یہاں بادشاہ بنا رہے ہو قسطنطنیہ میں. اس نے کہا عمر بات سنو،
اگر تم بادشاہ نہیں بنو گے تو تمہارے اس کاغذ کا میں کیا کر لوں گا؟ اگر تم بادشاہ نہ بنے تو تمہارا یہ لکھا ہوا دستخط جو ہے میں کیا بگاڑ لوں گا؟ اور اگر تم بن گئے تو تمہیں لکھ دینے میں کیا عرض ہے؟ بادشاہ تو لوگوں کو ملک کے ملک دے دیتے ہیں، میں تو تمہیں یہ گرجا مانگ رہا ہوں اور کیا مانگ رہا ہوں؟ ایک گرجا اور گرجے کے ساتھ والی زمین کی اس کی مجھ سے کوئی جدیہ نہ لیا جائے، کوئی خراج نہ لیا جائے، کوئی عشر نہ لیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں ہنستا رہا اور میں نے کہا جو مرضی ہے تم لکھو، میں تمہیں دستخط کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کیا فرق کیا پڑتا ہے اس کو، بات تو ٹھیک کہتا ہے، ہم نے کون سا بادشاہ بننا ہے؟ تو وہ پٹا لکھ کے لے آیا، میں نے اس پہ دستخط کر دیے اور میں نے کہا یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ایسے باتیں نہیں کر رہا، اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی تورات کا عالم نہیں ہے، اور میں سب سے بڑا تورات اور انجیل کا عالم ہوں، اور میں نے ان کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ تمہارے اوپر سچی آتی ہیں۔ ایک نبی پیدا ہوں گے حضرت محمد مصطفیٰ، تم اس کے خلیفہ بنو گے اور یہ ملک تمہارے قدموں کے نیچے ہوگا اور تم فتح کرو گے اور یہاں تم اس کے دین کا جھنڈا گاڑو گے۔ تو تم فرماتے ہیں میں ہنستا ہوا چلا آیا، نہ نبی پیدا ہوئے تھے نہ کوئی تصور تھا، اور فرمایا میں بات بھول گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ فرمایا آج وہی بوڑھا وہی میرا لکھا ہوا لے کے میرے سامنے بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ جی آج تو آپ بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی لال عمر و لال ابن ہی، عمر اور عمر کے بیٹے کی جائیداد نہیں ہے، میں بادشاہ نہیں، میں تو خلیفہ ہوں اور اللہ کے حکم کو چلانے والا ہوں، میں اللہ کے حکم میں کوئی تجاوز نہیں کر سکتا ہوں، جو اسلام فیصلہ کرے گا وہی ہوگا، عمر کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لو اس میں تو اللہ کے دین کا حکم چلے گا، جو اللہ کا حکم ہوگا۔ تو فرمایا یہ وہ آدمی ہے۔ تو اس طرح یعنی یہود پہچانتے تھے، صرف میرے مدنی پاک کو نہیں، عمر ابو بکر کو بھی پہچانتے تھے، وہ عثمان و علی کو بھی پہچانتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ صحابہ کو بھی پہچانتے تھے، ان کی علامات کو بھی جانتے تھے۔ لیکن بدبخت تھے مالک ابن سیف روزانہ لوگوں میں تقریریں کرتا تھا کہ جی نہیں کوئی اللہ کا کلام نہیں، کوئی اللہ کا قرآن نہیں، یہ وہ نبی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کے رد میں اتارا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا ذالک الکتاب، یاد رکھو الکتاب کس کا نام ہے؟ قرآن۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ صحیح معنوں میں یہاں لفظ الف لام کے ساتھ الکتاب، جیسے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہاں بھی ہے الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو الف لام لگانے سے ایک طاقت، ایک شان پیدا ہوئی کہ صحیح معنوں میں اگر کوئی کتاب ہے تو وہ ہے ہی قرآن۔ اچھا قرآن کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھو کتاب اصل میں اس کا مادہ کیا ہے؟ کاف تابا، یعنی کاتابا سے اس مادے کے معنی میں معنی ہوتا ہے جمع کرنا، کسی چیز کو جمع کرنا۔ آپ لکھتے ہیں نا کاتب نے کتابت کی، کیا معنی؟ مختلف چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اسی لیے فوج کے لشکر کو کہتے ہیں کتیبہ، فوج کے لشکر کو کہتے ہیں کتیبہ، کیونکہ اس میں بھی سپاہی کوئی کدھر کا، کوئی کدھر کا، کوئی فوجی کدھر کا، وہ بھی ایک جمع ہو کے ایک لشکر بن جاتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کتیبہ۔ تو اب اسی طرح دیکھیں کہ جب حروف آئیں گے تو کیا بنے گا؟ کلمات، اور جب کلمات جمع کریں گے تو کیا بنیں گے؟ آیات، اور جب آیات کو ہم جمع کریں گے تو کیا بنیں گے؟ سور، اور جب ہم سور کو جمع کریں گے تو کیا بنے گی؟ کتاب۔ یاد رکھیں، اس لیے فرمایا ذالک الکتاب، یعنی اگر حروف کو جمع کیا جائے، جمع کرنے کے بعد وہ ایک کلمہ بنتا ہے، یعنی پھر کئی کلمات بن جائیں گے، اور جب کلمات کو اور ان کو اکٹھا کریں گے تو پھر کیا بنیں گے؟ آیات، اور جب بہت ساری آیتوں کو ہم جمع کریں گے تو کیا بنے گی؟ سورت، اور جب بہت ساری سورتوں کو جمع کریں گے سور، اور جب سب اکٹھے ہوں گے تو وہ کیا ہوگا؟ کتاب۔ اب سب چیزوں کو جمع کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کا نام آیا الکتاب۔ یاد رکھو کتاب کا اصل مادہ جو ہے، اس کے مادے میں فائدہ ہے جمع کرنا، یعنی کسی چیز کو جو ادھر ادھر ہو اس کو
جمع کرنا، اسی معنی میں آپ دیکھیں دوسری جگہ قرآن پہ نظر ڈالیں، جب جبریل علیہ السلام اترتے تھے تو میرے مدنی پاک بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، حضور پاک بھی ساتھ ساتھ قرآن شریف پڑھتے تھے تاکہ بھول نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب قرآن پڑھا جائے آپ اپنی زبان کو بھی حرکت، کیونکہ قرآن کی شان یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو چپ، یہ نہیں کہ تم اپنا پڑھتے رہو وہ اپنا پڑھتا رہے نا، بالکل چپ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کو بھی اجازت نہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو ساتھ بول لے یا پڑھے، فرمایا اور صرف یہ نہیں زور سے نا، فرمایا زبان کو حرکت بھی نہ دیں، جب زبان ہلائیں گے نہیں تو پڑھیں گے کیسے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ، ہم پر ہے کہ ہم قرآن کو جمع کر کے آپ کے سینے میں رکھ کے آپ کو پڑھا دیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ تو اس جمع شدہ چیز کا نام کیا ہو گیا؟ کتاب۔ اچھا اس کا نام تو کتاب بھی ہو سکتا تھا نا، جیسے اللہ نے کئی مقام پہ صرف کتاب بھی تو فرمایا کتاب انزلناہ الیک، لیکن یہاں فرمایا الکتاب، یاد رکھو الکتاب، کیونکہ ایک جگہ نکرہ ہے اور ایک جگہ معرفہ ہے، یہاں معرف باللہ میں ہے، اور کبھی کبھی نکرہ جو ہے تنقیر جو ہے تفخیم کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھیں، یعنی کسی چیز کی شان بیان کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں رجل یعنی رجل عظیم، رجل کریم، اسی طرح کتاب تنوین آئی، کیسی شان والی کتاب، اور کبھی کبھی معرف باللام لاتے ہیں، الف لام لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون سی کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ جو ہم نے آپ پر اتارا ہے قرآن، وہ جو آپ نے فاتحہ میں ہم سے مانگا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، وہی تو ہم نے دیا ہے آپ کو، ذالک الکتاب۔ اچھا کتاب کا معنی یاد رکھو، ایک تو جمع شدہ ہو گیا، اچھا کبھی کبھی کتاب کا معنی لفظ کتبہ ہوگا، معنی ہوگا فرض کیا گیا، جیسے اللہ نے فرمایا کتب علیکم القصاص، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہاں لفظ کتاب کا ہے لیکن معنی فرض ہے، معنی فرض ہے کہ فرض کیا ہم نے آپ لوگوں پہ روزہ، فرض کیا ہم نے آپ لوگوں پر قصاص، اگر کوئی قتل ہو جائے تو قاتل سے قصاص لیا جائے، تو وہاں بمانے فرض آ گیا ہے، کتاب بمانے فرض آ گیا ہے، ہمیشہ یاد کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اللہ نے فرمایا ہم نے تم پہ فرض کر دیا ہے کہ جب موت قریب آئے تو وصیت تیار رکھو اور دو گواہوں کے سامنے وصیت کر دو تاکہ تیرے بعد جھگڑے نہ ہوتے رہیں، اولاد نہ لڑتی رہے، خاندان نہ لڑتا رہے، اور بلا وجہ آپس میں سر پھٹول نہ ہوتی رہے، تم شریعت کے مطابق وصیت لکھ ڈالو اور دو گواہ بھی بنا دو تاکہ بعد میں کسی قسم کی بات نہ ہو۔ تو ایسی کتاب کیا ماننا؟ یعنی ایسی کتاب جس میں اللہ نے فرائض بیان کیے، اپنے حکم بیان کیے، اپنے احکام بیان کیے، تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام یا فرائض یا نص یا کتاب یا قرآن جو بھی سمجھیں، یاد رکھو اس کا ہر حکم جو ہے وہ قطعی بھی ہے، یقینی بھی ہے، یاد رکھنا ہمیشہ اللہ کے قرآن کا جو بھی حکم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ قطعی ہوگا اور یقینی ہوگا، یعنی وہ ظنی نہیں ہوگا، وہ ایسے نہیں ہوگا کہ جس میں کوئی ذرا سا بھی ظن پایا جائے، نہ بلکہ قطعیت ہوگی، اس میں یقین ہوگا اس میں کہ بالکل اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے تو لفظ ہے نا کتبہ اور آ گیا بے معنی فرضا کہ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتب فورزہ کے معنی میں آ گیا۔ تو اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے، وہ یقینی ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی ظن، کوئی گمان، کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا ذالک الکتاب،
میرا مدی الکتاب، اللہ اکبر. اور قرآن کا نام آیا، قرآن بھی آیا، دوسرا نام کیا آیا؟ الکتاب. اچھا یاد رکھو، اسی طرح قرآن کا نام آیا فرقان، اسی طرح قرآن کا نام آیا ذکر، اسی طرح قرآن کا نام آیا شفا، اسی طرح قرآن کا نام آیا ہدن، اسی طرح قرآن کا نام آیا مبشرن و نذیرا، اور اسی طرح قرآن کا نام آیا انہ لقول فصل وما هو بالهزل، اور اسی طرح قرآن کا نام آیا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اچھا اسی طرح قرآن کا نام آیا مثانی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اسی طرح قرآن کا نام حدیث بھی آیا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اور کہیں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. تو قرآن کے، اور کہیں اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ موعظتن، اور کہیں اللہ نے فرمایا قرآن کا معنی نام کیا ہے؟ ذکر. فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اس لیے فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. تو یاد رکھو قرآن کے کتنے نام ہیں؟ القرآن بھی آیا، الذکر بھی آیا، کریم بھی آیا، قول فصل بھی آیا، الشفا بھی آیا، موعظہ بھی آیا، ہدی و رحمہ بھی آیا، شفا بھی آیا، اور الکتاب بھی آیا. اس لیے یہاں سورت میں فرمایا الکتاب. یاد رکھو اصل کتاب ہے تو یہی ہے، اور تو باقی سب اس کے تابع ہوں تو کتاب کہلانے کی مستحق ہے. اس لیے معرف باللام لایا گیا، الف لام لگایا، ذالک الکتاب. اور ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیں کہ جتنی قرآن سے پہلے کتابیں اتری ہیں، یاد رکھو وہ کتاب اللہ تو تھی لیکن کلام اللہ نہیں تھی. ایک مسئلہ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، صحائف آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے 450 کتاب اتاری ہے تقریباً، اور ان میں معروف چند کتابیں ہیں، ورنہ کتابیں جو اتاری گئی ہیں وہ 400 سے اوپر ہیں. لیکن جو معروف ہیں وہ تورات ہے، اناجیل ہیں، زبور ہیں، اور صحائف ابراہیم ہیں، صحائف موسیٰ ہیں، الواح موسیٰ ہیں، ورنہ کتابیں تو 450 کے قریب اتری ہیں. لیکن وہ ساری کتاب اللہ تو تھی لیکن کلام اللہ نہیں تھی. یاد رکھنا یہ شرف صرف کس کو ملا ہے؟ قرآن کو ملا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے. یاد رکھو کیا بنا؟ کتاب کا معنی ہوتا ہے لکھا ہوا. آپ کسی کو خط لکھیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ جی کتاب، خط آیا ہے مجھے، اس نے مجھے لکھا ہے. کلام کہتے ہیں جو بولا جائے. یاد رکھو کلام کہتے ہیں. اب دیکھیں آپ خط پڑھیں گے تو آپ کہیں گے جی میرے پاس خط آیا ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے جی اس نے میرے ساتھ بات کی ہے. تو آدمی پوچھے گا، آپ کہیں گے جی فلاں آدمی نے یہ کہا، وہ کہا جی آپ سے بات کی. نہیں بات تو نہیں کی، مجھے خط لکھا ہے. تو خط اور کلام میں فرق ہوتا ہے. تو باقی جتنی کتابیں آئی ہیں وہ کتاب ہیں. اللہ نے لکھی ہوئی کتابیں اپنے پیغمبروں کو دے دی، لکھی ہوئی تورات دے دی، لکھی ہوئی انجیل دے دی، لکھی ہوئی زبور دے دی، لکھا ہوا صحیفے دے دی. تو وہ کتاب اللہ تو بن گئے لیکن کلام اللہ نہ بنے. یہ صرف قرآن ہے جس کو اللہ نے خود کلام کیا، یعنی خود کلام کیا، خود پڑھا جبریل پر. پہلے اللہ نے جبریل کو پڑھایا، پھر جبریل نے آ کے میرے مدنی محمد الرسول اللہ کو پڑھایا. تو اب قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا. تو اب اس کو کلام اللہ بھی کہیں گے اور کتاب اللہ بھی کہیں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پہلی کتابیں آج تک محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ وہ کتاب اللہ تو تھی لیکن اللہ کا کلام نہیں تھی. اور قرآن قیامت تک محفوظ ہے. کیوں؟ اللہ کی ذات حی القیوم ہے، تو اس کا کلام کیسے ختم ہو؟ جیسے اس کی ذات کو فنا نہیں آئے گی، اس کے کلام پر بھی فنا نہیں آئے گی. اس کا کلام بھی قیامت تک محفوظ رہے گا اور ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. تو اس لیے یہ چیز جو ہے
یہ شرف صرف اسی کو ملا ہے، اس لیے فرمایا الف لام میم، فرمایا ذالکل کتاب، ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس لیے معرف بالالف واللام کر دیا گیا کہ ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے الکتاب۔ اچھا، اور اسی طرح ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ اگر قرآن کا یعنی ایک سورت ہو تو اس کو بھی ہم کہیں گے قرآن، دو سورتیں ہوں تو تب بھی ہم کہیں گے قرآن، دو آیتیں بھی ہوں تو ہم کہیں گے قرآن۔ کیا مانا؟ یعنی قرآن کا اطلاق جیسے ساری کتاب پر ہوگا، اسی طرح تھوڑے سے حصے پر، جز پر بھی اطلاق ہوگا۔ جیسے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ کرو۔ اب یہ تو نہیں جب سارا قرآن پڑھا جائے تو سنو، تھوڑا پڑھا جائے تو نہ سنو۔ تو اب چاہے تھوڑا بھی پڑھو گے تو اس پر بھی لفظ قرآن آیا۔ آپ نے دیکھا نہیں جب جنوں نے سنا حضور پاک میرے مدنی پاک نماز میں قرآن پڑھے تو کیا کہا؟ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہنے لگے ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے۔ اب حضور نے کوئی سارا قرآن تو نہیں پڑھا تھا، نماز میں ایک سورت پڑھی، تو اس یعنی جز پر بھی یاد رکھیں، جز پر بھی قرآن کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اور میرے ماننے والے جو ہیں اس میں سجدے میں گر جاتے ہیں، اور جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب سارا قرآن تو کوئی نہیں پڑھ سکتا ہر وقت، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے قرآن کا اطلاق کامل قرآن پر ہے، اسی طرح جزء من القرآن جو ہے اس پر بھی قرآن کا اطلاق ہے۔ اسی طریقے سے لفظ کتاب، اب کتاب کا اطلاق سارے قرآن پاک پر بھی ہے، یاد رکھنا، اور کتاب کا اطلاق صرف ایک سورت پر بھی ہے، کتاب کا اطلاق صرف ان چیزوں پر بھی ہے جو حضور سے پہلے، جو اس آیت سے پہلے اتر چکی تھی، کیونکہ یہ تو مدینے میں جا کے اتری نا، اور قرآن تو 13 سال پہلے سے اتر رہا تھا، تو لہذا جو اتر چکا اسی کی طرف اشارہ تھا، تو اس لیے سارے کل پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور جز پر بھی اطلاق ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس لیے فرمایا ذالکل کتاب، اور علماء نے فرمایا یاد رکھو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا اپنے پاک نبی محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہو میرے مدنی پر۔ تو یاد ہے نا آپ کو جو پہلی صورتیں اتری تھی کون سی صورتیں تھیں؟ سب سے پہلی آیتیں کیا تھی؟ اقرا باسم ربک، اس کے بعد پہلے کیا تھی؟ یا ایھا المدثر، پھر انہی دنوں کے بعد کیا تھی؟ مزمل۔ تو اس میں اللہ نے یاد کیا نا، قرآن میں آیا تھا سورۃ المزمل میں آیا تھا کیا؟ یا ایھا المزمل، یہ پڑھتے چلیے آگے آئے گا انا سنلقی علیک قولا قولا ثقیلا، میرے مدنی رات کو جاگیں، عبادت کریں، تیار ہو جائیں، ہم آپ پر ایک بہت بڑا بھاری قول اتارنے والے ہیں، ایک بہت بڑی بھاری شان والا کلام اتارنے والے ہیں۔ تو جو اللہ نے مزمل میں خبر دی تھی پھر وہ اترنا شروع ہوا، اب اسی کے بارے میں اللہ نے اشارہ کیا، مطلب مدنی یہ وہی تو ہے، ذالکل کتاب، ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور مالک ابن صیب یہودی کا بھی رد آیا، او بدبخت تم کیا کہہ رہے ہو، کتاب تو ہے ہی وہی جو اللہ نے اپنے نبی پہ اتاری ہے، جو محمد رسول اللہ پہ اتاری ہے، اور ایسی کتاب اتاری ہے کہ جسے کوئی مٹانے والا مٹا نہیں سکتا، ایسی کتاب اتاری ہے جو پڑھنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی، ایسی کتاب اتاری ہے جس کے پڑھنے سے کبھی آدمی کا دل نہیں بھر جاتا۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب لے لیں، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے آپ، اس کو پڑھیں گے پھر آپ کہیں بس جی ٹھیک ہے جی میں نے کئی دفعہ پڑھ لیا ہے۔ ایک قرآن ایسا ہے کہ روزانہ پڑھتے چلے جاؤ اور دل اور کھبتا چلا جائے گا اور دل لگتا چلا جائے گا، جوں جوں قرآن سمجھ آتا چلا جائے گا، جوں جوں قرآن کی طرف آدمی کی طبیعت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک ایسا عظمت والا قول ہم آپ پہ اتار رہے ہیں، اسی کے بارے میں اشارہ بعید مشار الیہ بعید لایا گیا، فرمایا ذالکل کتاب۔ اچھا اب آگے اس کی 2 صفتوں کا ذکر آیا، لا ریب فیہ، اور دوسری کیا ہے؟ ھدی
ہدی للمتقین. زندگی باقی، بات باقی انشاءاللہ. واللہ تعالی عالم وعلمہ وتم. میرے بھائی کے میرے اوپر قرض ہے. وہ بھائی جدا نہیں ہے، یعنی ہم کٹھے رہتے ہیں، لیکن میں دے نہیں سکتا. وہ کہتا ہے دینا ہوگا. تو وہ میرا بھائی جدا نہیں ہے تو تم قرض کیوں لیا؟ جب تم کہتے ہو کہ میرے بھائی کا مجھ پر قرض ہے تو قرض تو تب ہوا، جدا ہوا تو قرض ہوا. جدا کیسے نہیں ہوا؟ اللہ کے بندے، بھائی بھائی ہوتا ہے. اس سے جو تم نے قرض لیا ہے، قرض تمہیں ادا کرنا ہوگا. یا تمہیں بھائی معاف کر دے یا تم قرضہ ادا کرو. یہ حقوق العباد ہیں، بندوں کے حق اللہ بھی معاف نہیں کرتے ہیں. یاد رکھو ہمیشہ تمہیں قرضہ دینا ہوگا. یا تم غریب ہو تو جا کر معافی مانگو بھائی سے. 4 آدمی لے کر جاؤ اس کے پاس بھی، مجھے معاف کر دو، میں غریب ہوں، میں ادا نہیں کر سکتا. یہ کہنا کہ جدا نہیں ہے سے کیا بنے گا؟ جدا نہیں ہے سے کچھ نہیں بنتا. وہ جدا ہے، اس کی 2 ہاتھ اپنے ہیں، تمہارے 2 ہاتھ اپنے ہیں. اس کے بیوی بچے اپنے ہیں، تمہارے بیوی بچے اپنے ہیں. کیسے جدا نہیں ہے؟ بہرحال قرضہ تمہیں دینا ہی دینا ہے. قرضے سے بچنے کے لیے اب بھائی بن رہا ہے. کسی نے اپنی بیوی کو طلاق کا کہا لیکن دیا نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ کہا یعنی اگر کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا پھر تو نہیں ہوگا. سمجھ آ گیا نا؟ اگر اس نے کہا کہ تم نے اگر ایسی حرکت کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو دے دوں گا ہے نا، دیا تو نہیں ہے نا، وہ طلاق نہیں ہوتی. ناخن کے بغل کے اور زیر ناف کے بال جو ہیں، یہ افضل تو یہ ہے کہ آدمی ہر ہفتے میں 1 دفعہ اس کی صفائی ضروری ہے، لیکن 40 دن سے زیادہ کسی شکل میں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے. یعنی صرف میرے مدنی پاک کی سنت نہیں بلکہ جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں سب کی سنت ہے کہ ناخنوں کو کٹایا جائے، بغلوں کو صاف کیا جائے، اور اپنے زیر ناف بالوں کو مرد ہوں یا عورتیں ہوں سب کے لیے. اور اسی میں اللہ کی رحمتیں ہیں، طہارت ہے، صفائی ہے، پاکیزگی ہے، اور بیماریوں سے بچنے کا تسبب ہے. اور لوگ اللہ معاف فرمائے کافروں کی اتباع کرتے ہیں، کوئی سکھوں کی، کوئی انگریزوں کی، اور ان کی نقل کرتے ہوئے اتنی بغلیں بڑھائی ہوئی ہیں جیسے یہودیوں کے بال ہوتے ہیں. یہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہے. کلمہ پڑھنے والے سے ایسی امید نہیں ہو سکتی کہ کلمہ نبی کا پڑھے اور شکل جو ہے وہ کافروں کی بنائے. اور کہتا جی اگر ایک آدمی جنوب کی حالت میں ہے اور کسی نے السلام علیکم کہہ دیا، وعلیکم السلام کہہ دیا، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. یا اس نے کھانا شروع کیا تو بسم اللہ کہہ لیا، تو بہرحال پہلے تو جنابت کی حالت میں کھانا نہ کھائے. افضل یہی ہے کہ غسل کرے اور کھانا کھائے. اگر مجبوری ہے تو پھر بھی حکم ہے کہ باقاعدہ وضو کرنے کے بعد کھانا کھائے. یعنی غسل کا ٹائم نہیں، تب بھی وضو کرے، وضو کرنے کے بعد کھانا کھائے. اور ادب کا تقاضا یہی ہے، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آیا، ایک صحابی نے میرے پاک نبی پہ سلام کیا تو حضور پاک نے جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضور واپس آئے اور آگے کہا وعلیکم السلام. تو اس نے کہا حضور میں تو ڈر گیا کہ شاید آپ ناراض ہیں، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا مجھے وضو نہیں تھا، میں بے وضو جواب دینا نہیں چاہتا تھا. تو اس لیے ادب کا تقاضا تو یہی ہے، کیونکہ السلام اللہ کے اسم میں سے اسماء ہے. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے. لیکن آدمی جیسے بغیر وضو کے ذکر تو کر سکتا ہے، بطور ذکر کے بغیر اس کے کہہ دیا کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ پاک ہو کے کہے. کہتے ہیں جی جس عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا اس عورت کو قتل کرے. اس عورت کو کیوں قتل کرے؟ اس عورت کو تو کوئی قتل نہیں کرتا. آپ کو کس نے کہا اس عورت کو قتل کرتے ہیں؟ وہ اگر ثابت ہو جائے کہ اس کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے پھر اس کو کیوں قتل کیا جائے گا؟ وہ تو مظلومہ ہے. تو آپ کو کسی نے غلط کہا ہے. میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، سجدہ تلاوت آیا، آیت آئی، لیکن میں سجدہ کرنا بھول گیا. میں نے جب دوبارہ پڑھا تو پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے سجدہ نہیں کیا. اگر ایک مجلس میں بیٹھ کر ایک جگہ اب جیسے ہم بیٹھے ہیں، اب جیسے ہم سبق پڑھاتے ہیں تو ایک ایک لفظ کو تو ہم 20 دفعہ بھی کہیں گے، تو اگر وہی آیت ہم 20 دفعہ بھی پڑھتے رہیں تو ایک سجدہ ہے.
اگر ایک دفعہ ہم نے یہاں پڑھا پھر اٹھ کے ہم چلے گئے وہاں نماز پڑھے تھے پھر ہم نے آیت پڑھی تو اب ایک سجدہ یہاں والا علیحدہ ہے اور وہاں والا علیحدہ ہے. یعنی اگر مجلس بدل گئی جگہ بدل گئی تو پھر ہم ہر جگہ کا علیحدہ علیحدہ پڑھنے پر سجدہ کریں گے. اگر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہم 100 دفعہ بھی پڑھتے رہیں تو سجدہ ایک ہوگا. تو اس حساب سے اگر تم نے 2 جگہ پڑھا ہے 2 سجدے بعد میں کر لو, بھول گیا تو کوئی بات نہیں. کسی نے غیر مسلم سے بدفعلی کیا تو اس کا غسل ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ زنا زنا ہے, مسلمان سے کرو یا کافر سے کرو. یہ کیا ہے کہ زنا صرف مسلمان عورت سے ہو تو زنا ہوتا ہے, کافر عورت سے کرو تو زنا نہیں ہوتا؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ زنا زنا ہے, باقاعدہ آپ کو سزا ملے گی, آپ پر حد لگے گی اور رجم آئے گا, غسل جنابت آئے گا, تمام چیزیں آئیں گی. اور کہتے ہیں جیسے لوگ لوط علیہ السلام کے زمانے میں لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے, آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, تو ان کے لیے تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ ہدایت دے. بطور جرم اگر ثابت ہو جائے تو ان کی سزا قتل ہے, ان دونوں کو, یعنی فاعل کو بھی مفعول کو بھی, یعنی مرد اور لڑکے دونوں کو قتل کر دیا جائے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پہ لے کر گراؤ اور اوپر سے پتھروں کی بارش کرو گے وہ مر جائیں. جیسے ان کو اللہ نے عذاب دیا تھا اسی طرح ان کو عذاب دیا جائے, کیونکہ یہ وجہ غیر فطری جو ہے یہ تو زنا سے بھی اور زیادہ گناہ ہے. وہاں تو چلو اگر کنوارا ہو تو صرف 100 کوڑا لگے گا, بچ تو جائے گا, یہاں تو دونوں کو قتل کریں گے. اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہو اس کو بھی اور اس کو بھی دونوں کو قتل کر کے آگ میں ڈال دو. فرماتے ہیں آگ میں جلا ڈالو ایسے آدمی, اس کو زمین پر اس کے وجود کو برداشت نہ کیا جائے. جنت البقیع کو غرقت کہتے ہیں, اس علاقے کا نام غرقت جگہ کا نام ہے. غرقت کا معنی کیا؟ جب جگہ کا نام ہو جائے تو معنی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ تو کہتا ہے بقیع الغرقت, اس علاقے کا نام ہے, جنت اس جگہ کا نام ہے. باقی جنہ ہم بطور تفاعل کہتے ہیں کہ مدینے میں دفن ہے تو اللہ ان کو جنت میں گویا دفن ہے, اس لیے کہا جاتا ہے. ورنہ بقیع الغرقت جو ہے اس علاقے کا, اس ٹکڑے کا, جیسے حوالی, جیسے حرہ شرقیہ, حرہ غربیہ, جیسے قبا, جیسے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کئی نام ہیں نا اس علاقے میں, اسی طرح یہ بھی ایک نام ہے. اور جب کسی چیز کا نام ہو تو ترجمہ نہیں ہوتا, پھر علم کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. تو مجھے نیند نہیں آتی ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, اس میں ہم کیا کریں گے؟ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں, کسی طبیب کو دکھائیں, اپنا دوا کرائیں. ہم تو یہی بتلا سکتے ہیں کہ ہر مرض کا علاج زمزم ہے. آپ زمزم پئیں اور سورت فاتحہ پڑھا کریں اور اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں گے. اور بھول بھی جاتا ہوں, نسیان بھی ہوتا ہے, اس کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کریں. ہر انسان جو ہے بھول جاتا ہے. کون انسان ایسا ہے جو بھول نہیں جاتا؟ ہر انسان جو ہے بھول سے اور خطا سے تو بنا ہوا ہے. ہر آدمی میں خطا بھی ہوتی ہے, بھول جانا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے گھبرائیں بھی نہیں اور زیادہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں بھی نہ ڈالیں. ویسے آسان علاج یہ ہے کہ جب رات کو سونے لگے نا جی, اپنے پورے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور تصور یہ کریں کہ مجھ پر اب کوئی کسی قسم کا برڈن نہیں ہے, بوجھ نہیں ہے, بار نہیں ہے. بالکل اپنے آپ کو خالی ذہن کر لیں, گویا کہ میں ہوں ہی نہیں. آپ انشاءاللہ 2-3 منٹ میں سو جائیں گے, کسی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل آنکھیں بند کر لیں, بدن ڈھیلا چھوڑ دیں, یوں سمجھیں کہ میرا بدن ہے ہی نہیں میرے ساتھ, اور پورے خیالات کو 1 منٹ کے لیے جھٹک دیں کہ یہ سارے فیصلے کل میں کروں گا, ابھی تو سونے کا وقت ہے. تو اس کے بعد دیکھیں کہ 3 منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ خراٹے لے رہے ہوں گے. سیدوں سے نکاح کرنا یعنی بیٹی دینا یا لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. سید تو ایک لقب ہے سردار کا, تو یہ کوئی شریعت اسلام تو منع نہیں کرتی. اسلام نے تو کہہ دیا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, کہ ہم نے جتنی شاخیں بنائی ہیں, قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو. اب دیکھو نا, آپ نے محمد مکی ڈھونڈا ہو, اب مکے میں کئی محمد مکی مل جائیں گے, تو آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ پھر آپ کہیں گے جی وہ مولوی خیر محمد صاحب کے بٹکائیں. جی مولوی خیر محمد صاحب بھی 2 تھے, ایک جلندھر کے تھے, ایک بہاولپور کے تھے, اور جی بلوچ. انہوں نے کہا اچھا ہاں اچھا فلاں, ٹھیک, آسان ہو گیا. تو یہ تو ہمارے ڈھونڈنے کے لیے ہے ذاتیں پاتیں, اور تو کچھ. اسلام کے نزدیک تو کوئی ذات پات کی اہمیت نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو سب سے زیادہ متقی, اللہ سے ڈرنے والا ہے, وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو اس لیے ہمیشہ تو بہرحال سید کے ساتھ رشتہ کرنا,
سید کو ساتھ رشتہ لینا دینا بالکل جائز ہے۔ یہ جہاں علماء فقہا لکھتے ہیں نا جی، وہ ایک مسئلہ ہے کفو کا۔ کفو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لڑکی لڑکے کی رشتہ کریں برابری میں، برابری میں رشتے کامیاب رہتے ہیں، یعنی دونوں ایک قوم کے ہوں، دونوں ایک صنعت کے ہوں، دونوں ایک حرفت کے ہوں، دونوں ایک قبیلے کے ہوں، تو قدرتی طور پر ان کا رشتہ زیادہ کامیاب رہتا ہے۔ اگر ان دو میں کوئی تھوڑی بہت بھی اونچ نیچ آ جائے تو عام طور پہ رشتے فیل ہو جاتے ہیں۔ کیا مانا، مثلا ایک لڑکا جو ہے وہ تو غریب قوم کا ہے اور لڑکی آ گئی بڑے خاندان کی، تو ہر 2 منٹ کے بعد وہ ناک چڑھائے گی کہ کیا ایسے میرے ماں باپ نے کر دیا اور نہ تم میرے قابل تھے۔ یا اسی طرح اگر لڑکا کسی بڑے خاندان کا ہے اور لڑکی بیچاری گھر کی غریب آ گئی، حالانکہ وہ لاکھ شریف ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، پاک باز ہو، خاوند کی خدمت کرنے والی ہو، ہر 2 منٹ کے بعد سنے گا چھوڑو، کیا ایسے کم ذات عورت میرے گھر میں آ گئی، تم میرے گھر کے قابل تھی، میں نے تو خامخواہ ریشم میں ٹاٹ لگا لیا ہے۔ تو ایسی باتیں کرنے سے رشتے جڑتے نہیں۔ اگر کفو ہو تو بہتر رہتا ہے برابری میں، ورنہ یہ نہیں کہ جائز نہیں۔ اگر نکاح ہوگا تو جائز ہے، سید سے ہو، قریش سے ہو، بنو ہاشم سے ہو، تو ساری زندگی یہ قریش قبائل جو تھے شادیاں کرتے رہے، غیروں میں بھی کرتے رہے، اپنوں میں بھی کرتے رہے، لیکن بہتری دیکھیں نا جی، اس کو دیکھیں آپ، قرآن میں بھی موجود ہے نا کہ حضور پاک نے اپنی پھپھی زاد بہن یعنی بی بی زینب جو بعد میں حضور کی بیوی بنی، ان کا نکاح کر دیا تھا نا حضرت زید سے، اور حضرت زید کو غلام کہا جاتا تھا، حالانکہ غلام نہیں تھے لیکن انہیں غلام کہا جاتا تھا۔ تو بی بی زینب حالانکہ حضور کے خاندان کی بیوی ہیں اور اتنا بڑا شرف ہے انہیں، لیکن وہ بھی اپنے خاوند کو کہہ دیتی یہ تو حضور کا حکم تھا ورنہ تم میرے قابل تھے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرتی۔ تو حضور نے حکم فرما دیا، میں نے قبول کر لیا، ورنہ تو میں غلام ہوں اور میں کرشی ہوں اور میں بڑے خاندان کی ہوں۔ وہ بیچارے روزانہ حضور کی خدمت میں آ جائیں، حضور میرا گزارا نہیں ہوتا، میں طلاق دیتا ہوں۔ حضور فرمائے صبر کرو صبر کرو۔ کہا جی کب تک صبر کرو؟ روز بیوی کا تم کچھ نہیں ہو، تم ایسے ہو، تم چھوٹے ہو، تو غیرت والا آدمی تو برداشت نہیں کر سکتا نا۔ تو بہرحال اس لیے مناسب یہی ہوتا ہے کہ سید سید سے کرے، قریش قریش سے کرے، ہاشمی ہاشمی سے کرے، صنعت کار صنعت کار سے کرے، تاجر تاجر سے کرے، زمیندار زمیندار سے کرے، ذرا برابری ہوتی ہے، ذہنی طور پر ایک ہم آہنگی ہوتی ہے، ورنہ شریعت میں جائز ہے بالکل۔ معلم الحجاج میں لکھا ہے کہ اگر ایک محرم نے دوسرے محرم کا سر مونڈ لیا تو دم پڑ جاتی ہے۔ آپ نے سمجھا نہیں ہے انشاءاللہ، معلم الحجاج میں بھی وہی لکھا ہے جو میں نے عرض کیا ہے، مسئلے کو سمجھا کرو۔ معنی یہ ہے کہ مثلا میں نے احرام باندھا ہوا ہے اور میں نے طواف کر لیا، میں جب صفا مروہ پہ گیا آپ مجھے مل گئے، آپ نے کہا جی میں نے صفا مروہ کر لیا، میرے بال کاٹ لے، میں نے کاٹے تو مجھ پہ دم پڑ گئے، کیونکہ میں تو احرام میں تھا اور ابھی میں نے احکام احرام پورے نہیں کیے۔ لیکن اگر ہم دونوں نے عمرہ کیا اکٹھے، احرام باندھ گیا ہے، دونوں نے طواف کیا، دونوں نے صفا مروہ دوڑا، اب دونوں ہم فارغ ہو چکے ہیں، صرف بال کٹوا کے اس سے باہر نکلنا ہے، اب اگر ہم نے ایک دوسرے کے بال کاٹ لیے تو جائز ہے۔ معلم الحجاج والے نے بھی ٹھیک لکھا ہے اور میں نے بھی آپ کو صحیح عرض کیا ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک